تین چار دفعہ پاکستان کو اسلامیہ تھامی جناب ماشاء اللہ صحت کیا حال زمزم نے دیکھا کہ تو مزیدیہ کی طرف کیا ہے اور کتنے دن کا ہے بس رات کیا بات ہے ریاض والوں سے کیا کچھ رات کی ہے کیا نہیں میں کوشش کرتا ہوں ہاسپٹل بھی کر رہا ہوں کہ میں ذرا وہ ذرا خطر والے کام کو آ رہے ہیں مشورے آپ جب ریاض آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قابو پانے کی کوشش یہ رہتا ہے ہاں جی بالکل اس کے اندر بھی مسلح ہوگا
किसकी? किसी की भी। हाँ खींचिए। अंकल अभी नहीं खींचेगा। अच्छा नहीं वैसे तो काला तो अभी भी है तो ये यहाँ से ये ये मतलब प्रचार में पहले जुम्मे को कौन से ये पूरे छोटी कहना नहीं छोटे मस्जिद तो बराबर में, अगर कहें तो चादर यहाँ पर भी ज्यादा दूर नहीं तो मैं मस्जिद में चले जाते नजदीक है यहाँ हैं कंपाउंड के अंदर। हाँ जी कुछ लोग वुजू बना रहा हो कि सामने
اس میں لگا لینا ہے مسجد میں ہی وہ کہتے ہیں 8 آج کے لیے کتنے 5 صحیح صاحب کو پتا ہو صحیح آپ نے پکڑ نہیں ہے میں وہ دیکھا تھا میں نے وہ سلمان واپس آ جائیے. آواز آئے گی. اوکے آپ کو مہربان سنائیے. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ذات الأكل فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ بچہ تلاوت کر رہا تھا اس وقت مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے اور قریب قریب 32 سے 33 مرتبے ایک ٹیپ کا بند ایک ہی آیت مختلف زاویوں سے مختلف منتہا نگاہ سے بار بار آئی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم اے انسانوں اور اے جنوں اللہ کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟
حاصل کرو گے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے بار بار نعمتوں کا ذکر بھی کیا، نعمتیں بھی گنوائیں، لیکن سب سے بڑی نعمت سب سے پہلے گنوائی الرحمن۔ وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمت کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ علم القرآن، وہ استاد بن کے بیٹھ گیا۔ علم القرآن، اس نے قرآن پڑھایا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کہیں کہیں وہ خود استاد بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کا ادب اور لحاظ کرو، ویعلمکم اللہ، اللہ خود تمہارا معلم بن جائے گا اور تمہیں پڑھانے لگے گا۔ عزیزان گرامی، انسان کی عظمت کا جو راز ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ علم ہے۔ عبادت مخلوق کی صفت ہے اور علم اللہ کی صفت ہے۔ وہ ایک ہمارا چھوٹا سا دنگل ہوا تھا، مقابلہ ہو گیا تھا مولوی صاحبان سے۔ وہ اپنے آپ کو بڑے عابد اور زاہد کہا کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جنہیں بہت تسبیح، حمد اور تقدیس کا دعویٰ ہے۔ ہم پارسا لوگ ہیں، ہم اے اللہ تیری تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اور یہ جسے آپ خلیفہ بنانے چلے ہیں، یفسد، فسادی ہے، یسفک الدماء، خون خرابہ کرے، دہشت گرد ہے، یہ تو بنیاد پرست ہے، ٹیررسٹ ہے اور مار پیٹ کرنے والا فسادی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو بیٹھے آپ کی تسبیح، حمد، تقدیس، عبادت، اطاعت، زہد میں ڈوبے ہوئے لوگ، ہمارے ہوتے ہوئے اس گناہگار کو، سیاہکار کو، فسادی کو اور خون خرابہ کرنے والے کو آپ اپنا خلیفہ بنانے لگے۔ تو ایک ہی جواب تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے علم الاسماء، جو علم کی اصل بنیاد ہے، ہم پہلے چیزوں کے نام رکھتے ہیں اور ان کی صفات متعین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور ان کی صفات کو کوریلیٹ کرتے ہیں، یہاں سے سائنس مدار ہو جاتی ہے۔ تمام علوم کی بنیاد جو ہے وہ علم الاسماء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے، لگتا ہے ایک ہی مجلس میں دنیا کی چیزوں کی حقیقت بیان کی، ان کے نام بیان کی۔ یہ دیکھو، یہ سمندر ہے، یہ اس کام آتا ہے، اور یہ سمندر میں آنے والے دریا ہیں، اور یہ پہاڑ ہیں جہاں سے دریا نکلتے ہیں، یہ آسمان ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ نظام شمسی ہے۔ اس وقت جو بھی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسماء اور ان کی حقیقت بیان کی، اور پھر فرشتوں سے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ میں نے کیا کہا تھا۔ جب ایک
नालायक तालिब इल्म क्लास में सो रहा हो तो साहब कहता है कि प्लीज रिपीट व्हाट डिड आई से। वो नालायक तालिब इल्म था, क्लास में सो रहा था, उसको सिर्फ गर्रा था अपने ज़हर का और अपनी इबादत का, और इल्म से नाबलद था। क़ाल सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नॉकआउट हो गया। इधर बाबा जी से पूछा गया तो उन्होंने सारी बातें खोल के बयान कर दी। फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम, भारत में सारे नाम बयान कर दिए, सब चीजों को जो जो अल्लाह ताला ने कहा है सब का सब बता दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिसे तुम गुनाहगार कह रहे थे, फसादी खूनी, अब जरा उसके हुजूर सजदे में झुक जा। सजदे का हुक्म हो गया। तो अजीज़ान गिरामी, यहां से मालूम होता है कि असल फजीलत जो है इस दुनिया में, इस कायनात में, इल्म को है। और इल्म से बड़ा अमल कोई नहीं है। बहुत सी हालत की बात है जो ये शख्स कहता है कि इल्म हासिल करते जा रहे, उस पर अमल नहीं करते। इल्म खुद अमल बन जाता है, वही अमल है। देखिए उसका साइकोलॉजिकल प्रोसेस ये है कि वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही, वो लोग जिन्हें इल्म में रुसूख हो जाता है कहते हैं आमन्ना, ईमान लिया। इल्म में रुसूख जो है वो ईमान के सांचे में ढल जाता है। ईमान क्या होता है? ईमान किसी सुनी सुनाई चीज का नाम नहीं है। ईमान इस बात का नाम है कि पहले आप किसी चीज के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, उसको समझते हैं, जो बात समझ में आ जाती है उसको दिल में बिठा लेते हैं, जो समझ में नहीं आती है उसके बारे में अपनी दिमागी खर्च दूर करते हैं, उससे पूछते हैं फला लाइब्रेरी, फला आलिम। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो बात समझ में आ जाती है, आपका दिल उस पर टूट जाता है, आप कन्विंस हो जाते हैं, तो उसे कन्विक्शन कहते हैं। ये ईमान होता है। When you get convinced, that becomes conviction, and conviction is ईमान। और इसी तरह से अजीज़ान गिरामी, जब ईमान पुख्ता हो जाता है तो वो अमल के सांचे में खुद ब खुद ढल जाता है। इसलिए कि ईमान बिला अमल का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं, आप उसके खिलाफ कर नहीं सकते। अगर उसको हाथ लगाया हुआ कि उनको पता चल जाए कि इसके अंदर करंट है, कौन हाथ? हमारा अमल हमारे ईमान के ताबे है, हमारा ईमान हमारे इल्म के ताबे है। तो इस एतबार से अगर देखें तो इब्तिदा इल्म से होती है। यानी हद ये है कि फरमाते हैं फ़अलम, इस बात का इल्म हासिल करो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इल्म हासिल करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। इसलिए इसको समझे बगैर सिर्फ इसका विरोध करने से, उसकी जरबे लगाने से ईमान नहीं आएगा, समझने से ईमान आएगा।
تو عزیزان گرامی، انسانیت کی جو عظمت ہے وہ علم میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک سخت بات کہہ دوں، اس سے آپ پریشان ہو کے جائیں گے اور لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوگا۔ علم کی عظمت اللہ کے ہاں اتنی بڑی ہے کہ وہ بلا تمیز رنگ، ملت، مذہب اور خلافت انہیں کو دیتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے۔ میری بات کو برا نہ مانیے گا، وہ بھی اس بات پہ لڑ پڑتا ہے میرے ساتھ، لیکن وہ میرے پاس سوائے لڑائی کی اور کچھ نہیں۔ ایک وقت تھا کہ امام غزالی نے کہہ دیا تھا، پڑھیے کتاب تحفۃ الفلاسفہ پڑھیے، اس کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ انسان کیوں ہوتا ہے۔ اور یہ بات امام صاحب کہہ سکتے تھے، انہیں حق پہنچتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الفلاسفہ کے دیباچے میں غالباً دوسرے ہی صفحے میں لکھتے ہیں، یار تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم افلاطون اور ارسطو سے اس قدر کیوں تم متاثر ہو گئے ہو، کیوں ان کے روح میں اس قدر آ گئے؟ یار وہ تو ہمارے سامنے طفل مکتب ہیں۔ کون؟ افلاطون، ارسطو، ان کو امام غزالی اپنے سامنے طفل مکتب قرار دیتا ہے۔ کاش ہم میں سے کوئی آدمی اٹھے اور کہے کہ آئنسٹائن میرے سامنے طفل مکتب ہے، کوئی ایسا موقع بھی آئے۔ جب تک یہ صورت حال نہیں آئے گی، اس دنیا میں جو ہو رہا ہے یہی ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ اس کا نظام ہے۔ وہ خلافت عرضی ان لوگوں کو دیتا ہے جو علم میں سبقت کر جاتے ہیں، خواہ وہ زیادہ عمریں اور حج نہ کر رہے ہوں، نفلی حج نہ کر رہے ہوں، نفلی عمریں نہ کر رہے ہوں، نوافل لمبی لمبی نہ پڑھ رہے ہوں، لیکن اگر انہیں اس کائنات کی حقیقت معلوم ہو، علم حاصل ہو، اپنے نفس کی حقیقت معلوم ہو، اپنی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق مطلوب ہے وہ کیفیت معلوم ہو، یہی علم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو جاننا، دنیا کو جاننا، اللہ کو جاننا، اور علم کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ جہالت ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو سمجھے، نہ دنیا کی حقیقت جانے، نہ اللہ کو پہچانے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے اتنی دیر میں ایک بات کہی، اس کو ایک جملے میں دوہرا کے دوسری بات کہتا ہوں اور پھر میں اجازت چاہوں کہ انسان کی عظمت، برتری، اس کی خلافت، اس کا اللہ کے ہاں ٹرسٹی ہونا، امین صاحب امانت ہونا، اس کو یہ حق دیا جانا کہ وہ کائنات کو مسخر کر لے، مسخر کائنات بن جانا، اس سب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم میں سبقت عطا فرمایا۔ اور تاریخ کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ سے ایک دوسری بات کہنے لگا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جب تک قرآن مجید کو غور سے پڑھا، دھیان سے پڑھا، سوچ سمجھ کے تدبر تذکر سے پڑھا، اسی نسبت سے ہم دنیاوی علوم، سائنسی علوم میں بھی دنیا پہ برتری حاصل کرتے چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت ہم پہ آیا ہو کہ ہم نے دینی علوم تو حاصل کر لیے ہوں اور سائنس میں پیچھے رہ گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب ہم زوال کا شکار ہوئے تو دونوں نے اسی نسبت سے زوال کا شکار ہوئے۔ جس زمانے میں
ہم نے قرآن کو، حضور کی سنت طیبہ کو دھیان سے پڑھا ہے اور اس پہ وقت لگایا ہے. اسی نسبت سے اللہ نے ہمیں فزکس میں، کیمسٹری میں، ایسٹرالوجی میں، اس دور کے تمام سائنسی علوم میں اللہ نے ہمیں ترقی دی ہے. اور جو ہی وہ چھوٹ گیا تو یہ بھی چھوٹ گئے. اسی نسبت سے زوال آیا جس نسبت سے ہم قرآن مجید پڑھنے میں زوال کا شکار ہوئے. اسی نسبت سے ہم تمام علوم حاصل کرنے میں زوال کا شکار ہوئے. اب اس وقت صورت حال یہ ہے کہ میں پاکستان کا ذکر کرنے لگا. دنیا کے 180 ملکوں میں ہمارا 121واں نمبر ہے خواندگی کے حساب سے. یعنی 120 ملک جو ہے وہ ہم سے بہتر ہیں شرح خواندگی. آپ کہیں بھی ذرا تھوڑا سا مطالعہ کر لیجیے، سروے کر لیجیے، آپ کو 1000 میں ایک آدمی مشکل سے ملتا ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھ لیا. کبھی سروے کر کے دیکھیے. یعنی قرآن مجید کی ایک ریپڈ ریڈنگ لیکن وتھ سمپل انڈرسٹینڈنگ. جیسے کوئی بھی آپ عام کتاب پڑھتے ہیں، آپ نے برٹن رسل کی کوئی کتاب پڑھی ہے، آپ نے کوئی نسیم حجازی کا ناول پڑھا، سمپل ریڈنگ ود انڈرسٹینڈنگ. میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں مفسر بننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صاحب فن بننے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کہ قرآن مجید کو زندگی میں ایک مرتبہ ایسے پڑھ لیا گیا ہو جیسے دنیا کی کوئی اور کتاب آپ پڑھتے ہیں. یہ کام 1000 میں سے ایک آدمی امت مسلمہ میں کرتا ہوا نظر دیا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سائنس کی دنیا میں، علوم کی دنیا میں ہم بہت پیچھے، بے حد پیچھے. میرا یہ موضوع نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتانے لگوں کہ ہم کس قدر زوال کا شکار ہیں تو آپ کو بہت رنج ہوگا، بہت تکلیف ہوگی. ہم سچ مچ ایک جاہل قوم ہے اور جہالت کے شکار ہے. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو مد مقابل ہے، وہ چیز جسے اسلام کسی شکل میں قبول نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، اپنے ہاں ایک منٹ کے لیے ٹکنے نہیں دیتا، وہ اسلام کا اصل دشمن ہے. وہ کفر کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ عیسائیت نہیں ہے، وہ یہودیت نہیں ہے، وہ ہندو مت نہیں ہے. ان سارے مظاہر کو تو اسلام اپنے ہاں تحفظ دیتا ہے. وہ چیز جس کو تحفظ نہیں دیتا اور جس کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے وہ جاہلیت ہے. حضور کی تشریف آوری سے پہلے کے دور کو آپ دور جاہلیت کہ آپ نے جاہلیت کو دور فرمایا. حضور نے اپنا مشن ختم کیا ہے، کلوز کیا ہے اور اس کا اعلان کر دیا آپ نے کہ مشن پورا ہوگا. اور فرمایا لوگوں گواہ رہو اور اعلان کہ تو گواہ ہے. وہ حجت الوداع کی تقریر، اس میں آپ کا ایک جملہ بہت خوبصورت اور یاد رہنے کے لائق. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت کے ہر طریقے کو اور جاہلیت کی ہر شکل کو اپنے پاؤں تلے رکھتا. کسی مذہب کا نام نہیں، کسی شرک اور کسی کفر، کسی ظلم کی صورت کا نام نہیں لیا، جاہلیت کا نام ہے. جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ جاہل کی زندگی کا نام ہے.
انفرادی اجتماعی. تو اسلام کا اصل مد مقابل جو ہے وہ جاہلیت ہے، تو جہالت کی پیداوار ہے. تو عزیزان گرامی جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کی طرف آئیں، اور علم میں جو بات چوٹی پہ ہے اور باقی سب باتیں اس کے ذیل میں آتی ہیں وہ قرآن ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی کیفیت یہ ہے کہ جو چیز قرآن مجید کے پاس سے گزر گئی اور اس نے ذرا سا قرآن مجید کا اثر لے لیا، ذرا سا سایہ قرآن مجید کا اس پر پڑ گیا، اس کو دوام حاصل ہو، فنا وہاں سے نہیں ہو جاتی. ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے اردو میں ایک شاعر کا نام سنا ہوگا، ایک بہت بےہودہ شاعر ہے، چیوکی. ایسا ہی ایک بےہودہ شاعر عربی ادب میں بھی ہے اور اس کا نام امراء القیس ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اشعر الشعراء وقائدهم الى النار، شاعروں میں سب سے بلند، شاعریت میں سب سے بلند اور شاعروں میں آگے اور دوزخ میں ان کا پایا. اس کے اشعار کو دوام حاصل ہو گئی، اس لیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآنی لغت کو سمجھنے کے لیے امراء القیس کے شعر کو کرنے پڑتے ہیں. شاعر تو تھا، اس کو دوام حاصل ہو گیا. امراء القیس کو دوام حاصل ہو گیا اس لیے کہ قرآن سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق پیدا ہو گیا. دنیا میں کسی ایک زبان کا آپ نام دے دیجیے، مجھے بتا دیجیے کوئی ایک زبان جو دوام حاصل کر چکی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہو سوائے عربی کے کوئی اور زبان نہیں. میں انگریزی ادب کا ایک طالب علم ہوں اور جب میں نیا سروس میں آیا تو مجھے ایک خط تھا بہت خوبصورت انگریزی لکھنے کا، اور ڈرافٹ کرتے ہوئے اور آرڈر لکھتے ہوئے بھی شیکسپیئر درمیان میں کوٹ ہونے لگ جاتا. ہمارے ڈائریکٹر نے جب میری عبارتیں پڑھی تو اس نے مجھے نوٹ لکھ کے بھیجا کہ پلیز کریکٹ یور انگلش، پلیز نارملائز یور لینگویج. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے نیچے جواب میں شیکسپیئر کو کوٹ کر دیا اور جن جن جملوں پر انہوں نے نشان لگایا تھا وہ سارے شیکسپیئر سے میں نے کوٹ کر کے ان کو بھیج دیے کہ اب میرے علم میں اضافہ فرمائیے، مجھے کریکٹ کرنے کے لیے نہ کریں بلکہ آپ اپنے زبان ہی ضرور کریے. سب نہیں موقع میں آدمی بننا نہیں ہوتا. تو میں نے لکھ کے بھیج دیا کہ انسٹیڈ آف آسکنگ می ٹو کریکٹ مائی لینگویج یور لینگویج آلسو آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ آل دیز سینٹینسز ورسز فرام شیکسپیئر. جو مجھے پھر ایک نوٹ آ گیا کہ سر یور لینگویج از ٹو شیکسپیرین ٹو بی کریکٹ. Your language is too Shakespearean to be correct. تمہاری زبان جو ہے وہ بہت شیکسپیرین ہے، وہ درست نہیں ہے. شیکسپیئر کو 500 سال گزر چکے ہیں. اس زبان کی بات کرو اور اس کی بات تو اس کی. اس لیے کہ شیکسپیئر کی زبان تو ایک اسٹیج کے ڈرامے پہ بولی جا سکتی ہے، وہ ایک خاص موقع محل کی زبان ہے. وہ گفتگو میں، بات چیت میں، خط و کتابت میں،
फाइल पे ऑर्डर्स लिखते हुए तो बेकार है, पीछे रह गई वो। तो आप दुनिया की किसी जुबान को आप उठा के देख लें, 50-60 साल के अंदर जुबान बदल जाती है। मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूं, आज से 100 साल पहले के, आपको 150 साल पहले के अगर आपको मैं शेर सुनाऊं उर्दू के अच्छे शुआरा के, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा उर्दू हिंदी हुआ करती थी। एक छोटी की गजल है जो बहुत मशहूर है, उसके सिर्फ 2-3 शेर आपको सुनाता हूं और आपको पता चल जाएगा कि जुबान कैसे बदल गई। 1-1.5 सदी के अंदर वे, ये वो को वे कह रहे हैं, वे सूरत इलाही किस देश बस्तियां, बस्ती है को वो बस्तियां हैं, अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां हैं। आया था क्यों अदम से, क्या कर चला जहां में, ये मर्दो जीस्त तुझ पर आपस में हंसतियां हैं। बरसात का तो मौसम कब का गुजर गया, पर मिर्गा की ये घटाएं अब तक बरसतियां हैं। 100-150 साल में जुबान बदल गई। मेरी मादरी जुबान सराइकी है। मेरे दादा मरहूम ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुसाहिबीन में से थे, उनके बड़े भाई। और मेरे दादा जो जुबान बोलते थे, अगर आज मैं अपने बच्चों के साथ वो जुबान बोलूं तो नहीं समझ सकेंगे। आज से 150 साल पहले ही वारिशा लिखी गई। जो लोग पंजाबी अदब के तालिब इल्म हैं या पंजाबियों की मादरी जुबान है, वो मुझे सिर्फ पढ़ के सुना दें। 100 साल से ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा है ख्वाजा गुलाम फरीद के दीवान को, वो लोग जिनकी मादरी जुबान है, मलिक साहब बैठे हुए हैं, अदब के आदमी हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो जरा पढ़ के सुनाएं और फिर आप देखें वो समझ में आती है कि नहीं आती। बदल गई दुनिया की हर जुबान 1 सदी के अंदर अंदर बदल जाती है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, मैं यहां 12-13 साल पढ़ाता रहा और मैं तालिबीनों से एक बात कहा करता था कि बच्चों, जो जुबान में बोल रहा हूं, और जिस जुबान में मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं, ये वो डिक्शन है, ये वो लुगत है, ये वो उसलूब है जिसमें अबू बकर सिद्दीक बोला करते थे, उमर फारूक बोला करते थे। इसमें अमल करने की और इसकी तबलीग की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत व मारिफत और अपना जिक्र व फिक्र नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मारिफत और इत्तिबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस बेटे ने सलमान ने कुरान मजीद याद किया है, ऐ अल्लाह कुरान मजीद को इसके रगो रेशे में और इसकी रूह में उतार दे। ऐ अल्लाह कुरान मजीद की खिदमत इससे ले ले। ऐ अल्लाह इसे कुरान मजीद के लिए चुन ले। ऐ अल्लाह इसके वालिदैन ने कुरान मजीद पढ़ाने के लिए जो मेहनत की है, ऐ अल्लाह उसका इन्हें अजर अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की और अपने बच्चों तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह कुरान मजीद के साथ साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और सुन्नत मुतहरा, जो कि तफसीर ये है कि अल्लामा आदम अस्मा से मुराद ये है कि अल्लाह ने आदम में ये सलाहियत डाल दी कि वो चीजों के नाम रखे, चीजों को नाम दे और चीजों के नाम रखने के बाद उनकी सिफात मुतय्यन करे और फिर ये सलाहियत दे दी कि उनकी सिफात को आपस में कोरिलेट करे। ये 3 चीजें जब हो जाती हैं तो साइंस नमूदार हो जाती है।
غالباً بھائی صاحب کی بات درست ہے کہ جو کیمپس بنتا ہے کمپریہنشن کا، اس میں جو لیول آف کمپریہنشن ہے اس میں فرشتوں کو پیچھے رکھا گیا، اور لیول آف کمپریہنشن جو ہے آدم کا، اس میں اس کو آگے رکھا گیا، اور غالباً یہی شکوہ نہیں ہے کہ اللہ ما علمتنا، یہ جو جناب آپ نے ہمیں ظرف ہی اتنا دیا ہے تو ہم اس سے زیادہ کیا بتایا آپ کو. میرا خیال ہے کہ وہ بات یوں بنتی ہے. تو علم الاسماء سے مراد چیزوں کے، لیکن اب یہ ٹوپی ہے، یہ ایک چیز ہے، اس کا نام ہم نے ٹوپی رکھ دیا ہے. اب میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، جب میں لفظ ٹوپی کہتا ہوں تو سب کے ذہن میں اس کی تصویر گھوم جاتی ہے. یہ اس لیے کہ انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ چیزوں کے نام رکھے. ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے اس کا دکھانا ضروری نہ ہو، صرف بول دینے سے اس کا تصور جو ہے، اس کی تصویر جو ہے دماغ میں آ جائے. اور یہ جو نطق ہے یہ علم الاسماء پہ مبنی ہے. آپ گفتگو نہیں کر سکتے جب کہ آپ چیزوں کے نام نہ رکھیں، اور جتنا خوبصورتی سے آپ نام رکھیں گے اتنی ہی آپ بڑے صاحب نطق اور صاحب گفتار ہوں گے، کلام کرنے والے ہوں گے. اور انسان کو جو بہت ممیز کرتی ہے حیوان سے، وہ اس کی صفت نطق ہے، گفتگو کی صفت جو ہے اس کو، اس لیے وہ حیوان ناطق بھی کہتے ہیں بعض لوگ. ایسا نہیں ہے کہ آدم کو جو صفات دی گئی ان میں یہ ہے کہ پہلے وہ چیزوں کی حیت کو اور ان کی صفات کو جانتا ہے، اور پھر ان صفات کی بنا پہ اس کے نام رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو صفات ہیں ان کو کوریلیٹ کرتا ہے، جیسا آپ نے فرمایا. بڑا مشکل سوال ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہم نام رکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نام رکھتے ہوئے اس کی صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ جس میں جو اس کام آتی ہے. میرے خیال ہے کہ صفات اور اسماء جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ایک اور بات ذرا تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ علم، ظاہر ہے کہ علم ہی سے انسان کی برتری ہے تمام مخلوقات یا شکل مخلوقات، اسی لیے کہلایا کہ وہ اسے علم دیا گیا. اب علم جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جسے ہم قرآنی علوم کہتے ہیں، دوسرے وہ علوم جو اس کے تحت آ کے سائنسز میں بدل جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی علوم کے بغیر جو اس کے ضمن میں علوم آتے ہیں، جو لوگ ان کو حاصل کر لیں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کہیں یا نہ کہیں، وہ دنیا پہ حاوی ہوں؟ بات یہ ہے کہ جس کو ہم ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں نا، تاریخ علوم اور علم کی حقیقت سے متعلق جو سارا فلسفہ ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے اس کی بنیاد میں تو اللہ کی وحی ہے، اس کے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تکمیلی مراحل میں اگر اس سے ذرا سی غفلت کی برت لی جائے تو ممکن ہے. یہ دیکھیں کہ 700 سال تک یا 800 سال تک اسپین میں جو ہوتا رہا، اور وہاں کی لائبریریز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو علوم پڑھائے جاتے رہے، اور اس دور کے یہ سارے آپ کو دیکھیں یہ جو بڑے بڑے جدید فلسفے کے بانی ہیں، فرانسس بیکن ہے، یا وہ کیا ہے فرانسیسی کیا نام تھا اس کا، وہ جس میں نہ لکھا جی نہیں کوجیٹو ایرگو سم، یہ نام میں بھول رہا ہوں، یا خود ایمینول کانٹ ہے، یا اس دور کے جتنے بڑے بڑے فلاسفہ ہیں،
ان سب کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسپینش یونیورسٹی سے جا کے نکلتا ہے، وہیں سے علوم حاصل کیے ہیں. اب وہ اس دور کی فزکس ہو یا کیمسٹری ہو یا فلاسفی ہو یا جو بھی ہو، وہ ایک ڈیولپ فارم میں دنیا کے سامنے آ گئی اور اس نے پورے یورپ میں انقلاب برپا کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے علوم ان کی بنیاد میں کیا ہے؟ آپ اگر غور کریں تو ان کی ڈیکارٹ ہے، جس کا میں نام لے رہا ہوں، جو ماڈرن فلاسفی کا بانی ہے. اب آپ فرانسیسی عالم ہے وہ، اور ماڈرن فلاسفی کا وہ فادر آف ماڈرن فلاسفی شمار ہوتا ہے. اب آپ اس کی کتابیں پڑھیں تو پیراگرافس میں پیجز تک وہ امام غزالی کی کتابوں سے وہ نقل کرتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کی ہاں فلسفے کی بنیاد جو ہے وہ وہی ہے. اور ظاہر ہے کہ امام غزالی کا فلسفہ جو ہے وہ کوئی مجرد چیز نہیں ہے، تجریدی چیز نہیں ہے کہ وہ آسمان سے لے کے وہ آ گئے اپنے خیالات سے انہوں نے بن لیا. اس کی بنیاد میں قرآن رکھا ہوا ہے، ساری کی ساری قرآن کی تفسیر ہے. اس لیے بنیاد میں تو میرے خیال وحی کا ہونا، قرآن کا ہونا، یا اپنے زمانے میں توریت، زبور، انجیل کا ہونا، اس کے بغیر تو سائنس ممکن نہیں تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تکمیلی مراحل میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بغیر بھی گزارا کریں. اچھا، میرے خیال سے اب معذرت کے ساتھ کھانا بھی جو ہے شروع کر دیتے ہیں، دیر ہو رہی ہے. یہ پر روک دیتے ہیں سوال جواب سلسلہ. جی بالکل روک دیں. کھانے کے بعد ہمیں اجازت ہوگی یا بیٹھ؟ جی ہاں، ون ٹو ون بیسس کے اوپر بیٹھی گئے، دوسروں کو پھر جو ہے ظاہر ہے جو گپ شپ کے لیے بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، جانا چاہیں ہاں اس میں آپ ہے. اوکے.